ویلکم بیک ناظرین. کرنا صاحب سے جانتے ہیں. کرنا صاحب یہ بار 26ویں آئینی ترمیم کی دفعہ بھی بڑی ایکٹیو ہوئی تھیں, پھر بعد میں ایکٹیو ہی رہی تھیں, ہم نے ان کا کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا تھا. اب کی دفعہ بھی چیلنج کرنے جا رہی ہیں. پہلے تو آپ بھی اس پہ اوپینین دے دیں کہ چیلنج کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. سیکنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ بارز کریں گی کیا. دیکھیے جی, بار کی ہسٹری جو ہے چیلنج کرنے کی, اس ساری کو آپ پاکستان میں دیکھیں, بے شمار چیزیں انہوں نے چیلنج کی, گورننس کی بھی, گورنمنٹ کی بھی, آئینی بھی, اور پرٹیکولرلی جوڈیشل بھی. جو تو ان کی عدلیہ تحریک تھی, بظاہر تو وہ بڑی کامیاب نظر آئی کیونکہ اس نے رزلٹ پروڈیوس کیے, مگر جو رزلٹ اس نے پروڈیوس کیا عدلیہ کے, اس کے بعد جو عدلیہ حلف لے کے معرض وجود میں آئی, اس کی پرفارمنس وہ نظر نہیں آئی جس کے لیے لوگوں نے تحریک میں ڈنڈے کھائے تھے. پرفارمنس جو تھی وہ آج بھی جب آپ غور سے دیکھیں کہ عدلیہ کی پرفارمنس بہتر ہوئی یا خراب ہوئی, خراب ہوئی, بہتر نہیں ہوئی. اور عدلیہ نے کئی سارے ایسے کام کیے کہ جو جائز نہیں تھے یا جو کسی اور کے ایجنڈے پہ تھے. اس میں رجیم چینج کا آپریشن لے لیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, کہنے کے لیے میں مناسب نہیں ہے, ایک خاص رسپیکٹ ریگارڈ رکھنا چاہیے, مگر رہ گئی کہ بار کی پرفارمنس اور بار کی تحریک سے رزلٹ کیا آئیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بار کس کوانٹم کی اور کس کوالٹی کی تحریک چلاتی ہے. اگر تو تحریک کے اندر کسی اور کی فائننس اور کسی اور کا ایجنڈا ہے, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ اس قسم کی ہے کہ جس میں فائننس بھی آ رہی ہو, تو جس میں ڈکٹیشن بھی آ رہی ہو, لیکن ہم یہ اگر نیگلیکٹ تو نہیں کر سکتے. جی میں عرض کرتا ہوں, پھر تو یہ بڑی تحریک جو ہے ایک پارٹی کی ہی نظر آئے گی, اور اس کے رزلٹ بھی ویسے ہی ہوں گے. اور اگر یہ تحریک میرٹ پہ آتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی طریقے چلانے دے, عدلیہ کی تحریک اپنے میرٹ پہ آئے, اپنے زور پہ آئے, اپنے پلان کے مطابق آئے, کنسٹیٹیوشنل ہو, یہ کنسٹیٹیوشن کی بات کرے, اس کے میرٹ ڈی میرٹ کی جو آج بات کر رہے ہیں اس کو کھول کے بتائیں کہ لوگوں کو 27ویں ترمیم سے نقصان کیا پہنچا ہے عوام کو, یا فائدہ کیا پہنچے گا. 26ویں ترمیم جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ آئیڈیل بات ہے, لیکن میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اس پہ رسوخ نظر نہ آیا عدلیہ کی یہ تحریک پہ یا وکلا کی تحریک پہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کی بیک سپورٹ سے جو گروپ جیتے ہیں ان پہ اسی سیاسی جماعت کا اثر نظر نہیں آئے گا؟ دیکھیے میں فائدہ یہ بات کر رہا ہوں, میں کھل کے کہتا ہوں, اچکزئی صاحب نے جو آج لانچ کی ہے آئین کی سیف گارڈ حفاظت کے لیے جو تحریک, وہ اچکزئی صاحب اپنی پی ٹی آئی کی تحریک لانچ کی ہے, اسی کا علم لے کے آگے چلیں, کوئی حرج نہیں کسی کو, ہر ایک کی اپنی رائے تحریک چلائیں. جہاں وکلا کی جوڈیشری کی تحریک ہے, جہاں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئین بچ گیا 73 کا یا چلا گیا, یہ بڑا یہ 73 کنسٹیٹیوشن کی بات ہے, یہ سارے ملک کی بات ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات. آیا یہ ان ترامیم سے کنسٹیٹیوشن مضبوط ہوا, اس کے جو ہمیں افیکٹس نظر آئیں گے, آیا ہم اپنی اکانومی کو, اپنی اسٹیبلٹی کو, اپنی سیکیورٹی کو, اپنی ویلفیئر کو, ہم پاورٹی ایلیویشن, ہم ساری چیزوں کو آگے گورننس کو, اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے بہتر کر سکیں گے, یا کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے لائی گئی. یہ ساری چیزیں وقت بتائے گا کہ کیا ہے. ایک اور چیز میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے تحریک میں مختلف ایجنڈے, ہمارے بارڈر کے باہر بھی دشمن ہیں, اندر بھی دشمن ہیں, ہم دہشت گردی اندر سے بھی فیس کر رہے ہیں, بارڈر کے پار بھی کر رہے ہیں. وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہو, اندر سے ڈی اسٹیبلائز ہوگا, آپ کی اٹینشن جو ہے ڈیورٹیڈ ہوگی, تو آپ کی سیکیورٹی کی پرفارمنس بھی ڈیورٹیڈ نہ ہو جائے. اس لیے یہ بہتر ہے کہ سارے مل کے, یہ وہ وقت ہے جب ہر فرد کو
کندھے سے کندھا ملا کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. کنر صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. میاں صاحب کی طرف آتی ہوں کہ میاں صاحب ہمیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے. پرابلم یہ ہے کندھوں کو ملائے گا کون؟ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے اور اپنے کیسز بنوانے, اپنے راستے آنے والے سیاسی راستے اسموتھ کرنے میں لگی ہوئی ہیں. ساری اوور آل ساری چیزیں سچویشن اب ہر پوائنٹ تو میں یہاں پہ کھول کے سامنے نہیں رکھ سکتی. آپ کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ کیا کیا اینگلز اس میں سامنے آئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کندھے سے کندھا تو مل جائے گا. عوام میں جو ایک خلیج آ گئی ہے, سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ پہ لیں, عوام بھی ایک پوائنٹ پہ آ جائے گی. کرے گا کون یہ؟ ہاں یہ تو بڑا واقعی بڑی آئیڈیل سی بات آپ نے کر دی ہے کہ پش بٹن تو کوئی سسٹم ہے نہیں کہ آپ نے کسی کے دماغ میں ایک بٹن دبایا اور وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا جی یہ جماعت جو میری دشمن تھی اب یہ میری دوست ہو گئی ہے. تو دشمن کو دوست بنانا میرا خیال ہے وہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے. اٹ ریکوائرز صبر, پیشنس, پرزیویرنس, مستقل مزاجی اینڈ ابو آل نیشنلزم. یعنی آپ کے اندر وہ نیشنلسٹ اسپرٹ ہو. ابھی آپ نے ایک بات کی گئی ابھی کہ جس میں کہا گیا جی پارٹی لائن ٹو کرتے رہی کچھ بارس کے لوگ. میں ایک دو ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جب افتخار چوہدری صاحب کی تحریک تھی ان میں ان کو ڈنڈے شنڈے بھی پڑے, ان کو خون شون بھی بہا. سر اس کے بعد عدلیہ کی کوئی ایسی تحریک آئی نہیں ہے. میں آپ کو جو اصل بات بتانا ہوں بڑی خوفناک ہے کہ اس سے کچھ عرصہ قبل, کچھ بہت تھوڑے قلیل عرصہ قبل, ان میں سے کچھ صاحبان باقاعدہ جا کے پی ایم ایل این کے سربراہ جو آج کل سپریمو ہیں ان کے قائد ان سے ملے اور غالب امکان ہے, میں چونکہ اس کا ثبوت تو نہیں دے سکتا, کہ اس کے بعد ان کے حالات بھی بدلے میں نے دیکھے. وہ یعنی کہ حالات سے مراد مالی حالات. تو اس کا مطلب ہے نہ کہیں سے ایجنڈا, جیسے بھی کرنل صاحب نے کہا ایجنڈا بھی لے رہے تھے وہ, فائنینسز بھی لے رہے تھے. تو جب اگر ایسا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی ایسے ہوں گے, لیکن جو میرے نوٹس میں آیا اور بڑے واضح طور پہ آیا, اور چونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں تو میں اس چیز کو وہ اچھا داری نا کی طرح رجسٹر کر لیا میں نے اپنے آنکھوں میں, دماغ میں. تو میں نے کہا یار یہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. دراصل ایشو یہ ہے کہ ہم مورلی لوگوں کے یعنی من حیث القوم, یعنی جو من حیث بااختیار لوگ, تو جب کسی کے پاس اختیار آیا نا, ابھی ہم میچورٹی کے اس لیول پہ نہیں آئے کہ ہم کسی ایجنڈا کے لیے کام نہ کریں, ہم نیشنلزم کو اپنائیں, ہم بالا تر ہو جائیں ساری چیزوں پہ. اگر میں ایز سیف الرحمان بچپن میں لڑتا تھا تو میں اگر کوئی بہت بڑا عہدیدار بن جاتا ہوں تو میں اس وقت بھی لڑوں گا, اس وقت میری لڑائی اور طرح کی ہو جائے گی. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے وہ جو بلی بوائز آف چائلڈہڈ ہے نا, وہ بلی بوائز آف دا کنٹری بن گئے ہیں. وہ بلی, ہاں وہ لڑ رہے ہیں نا جی, دیکھیں وہ اپنی ذاتیات سے کوئی, میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ مجھے, بلکہ امریکہ میں ایک صاحب بتا رہے تھے, وہ بھی ایکسپریس وے پہ جا رہے تھے, کسی صاحب کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, تو جب اس کے قریب آئے تو انہوں نے کہا جی میں کال بھی کر رہا ہوں تو ابھی وہ نہیں آ رہی پیٹرول یا پولیس والی. تو کسی نے کہا جی سر واٹ ڈو یو ڈو, انہوں نے کہا آئی ایم اے سپریم کورٹ جج. انہیں وہ حیران ہو گئے سارے آ کے کہ سپریم کورٹ جج اتنا خفیہ طور پہ بیچارہ معصوم سا مظلوم سا کھڑا ہے, جبکہ یہاں مجھے یاد ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا یہاں پروٹوکول جو ملتا تھا. یہاں پہ پروٹوکولز کا تو مطلب میں کہتا ہوں پروٹوکول کا حکم ہوتا تھا, پروٹوکول لگا ہوتا ہے روڈ پہ دیکھ لیں, اکثر ہی آفس آتے ہوئے پروٹوکول لگا ہوتا ہے 15-15 منٹ پہلے تک سڑکیں بند کر دی ہوتی ہے, پروٹوکول لگا ہوا ہے جناب. ہمارے چیف جسٹس جن کے لیے تحریک چلی تھی آئے, وہ جو وہاں کی کینیڈا کی کسی صوبے کی پرائم منسٹر آئی تھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہیز مسٹر پرائم منسٹر اینڈ دی پریزیڈنٹ ارائیوڈ, انہوں نے کہا نو دی چیف جسٹس ارائیوڈ. ان کا تو چیف جسٹس از کمنگ ود سچ اے ہیوج پروٹوکول, سچ پومپ اینڈ شو, کا تو ایشو ہے یعنی وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے نا پروٹوکول پرکس کا. تو نہیں آپ یہ بھی چھوڑیں, مجھے کل ایک بڑے سینئر پروفیسر ہیں میرے دوست ہیں, یہاں بھی آتے ہیں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر, انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ میں افسوس ہوا کہ وائس چانسلر آف اے ویری بگ یونیورسٹی, پبلک یونیورسٹی, وہ اپنے ساتھ 2 گارڈز کے ساتھ آ رہے تھے. یہاں ڈی گریڈیشن کا یہ لیول ہے, وائس چانسلر دیکھیں نا 50-55 سال کا ہوتا ہے, اتنی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے. یہاں تو اپنے اختیار کو نمائش کرنے کا. بالکل درست کہہ رہے ہیں میاں صاحب. اس سے پہلے کہ میں کرنل صاحب کی طرف آؤں, ذرا چونکہ آپ صحافی بھی ہیں اور آپ کے پاس بڑی اندر کی خبر بھی ہوتی ہے, ملاقاتیں بھی رہتی ہیں آپ کی, مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں سینٹ مسودے میں تبدیلیاں کی گئی تھی, اس کی ایکچوئل ریزنز کیا ہیں؟ ہمیں تو منجر نہیں بیچا جا رہا نا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. چیف جسٹس بڑا اس میں تھینکس بھی بولا تھا. اس میں انہوں نے باقاعدہ اعظم نذیر طارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں, انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. ہم نے جب کنسلٹ کیا تو بارز کی طرف سے بھی یا کچھ قانون دان ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا تھا کہ اس طرح کا نومن کلیچر بدلنے سے ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان اگر چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیں
تو ملک کا ایک چیف جسٹس تو ہوتا ہے نا جی. اب امریکہ کا ایک چیف جسٹس ہوگا, اس چیف جسٹس اب امریکہ ہی ہوگا. اچھا کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کی کورٹ کا کرنا صاحب جو فیصلہ ہوگا وہ آئینی عدالت پہ لاگو نہیں ہوگا, اور جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں ان کی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ پہ لاگو ہوگا. کتنی عجیب سی بات ہے, یہ کس طرح کی امینڈمنٹ ہے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ اس امینڈمنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے 28ویں ترمیم میں. جی, سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس ہو جی وہ سینئر ہونا چاہیے آئینی عدالت کے, آئینی عدالت سے انویریبلی, اور وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے. یہ جو روٹیشن ہے کہ جو دونوں میں سے سینئر ہوگا وہ ہو جائے گا, تو یہ تو پھر جھنڈا موو کرتا رہے گا, کبھی آئینی عدالت پہ اور کبھی سپریم کورٹ پہ. تو یہ دیکھیے, یہ جب آپ روٹیٹ کریں گے اور آپ جو اختیارات ہیں یا ان کی ڈومین ہے یا ان کی جو اسٹیٹس ہے چیف جسٹس کا, اس کو ہی ہم موو کرتے رہیں گے اور روٹیٹ کرتے رہیں گے, تو پھر لوگ کہیں گے شاید ڈیلیوٹ کر رہے ہیں, عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے مضبوط رہے کہاں گئی یہ کرنا صاحب. دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ ایک نئی چیز لائے ہیں جس کو چند دن چلنے کے بعد اس کے اثرات نظر آئیں گے. کون سی؟ بظاہر آئینی عدالت میں چیف جسٹس لانا, لیکن اس کی پریکٹس انہوں نے آئینی بینچ لا کے آلریڈی کر لی تھی. جی وہ کر دی تھی, مگر ابھی تو یہ بھی کر دیا نا کہ جی کہ ان کے فیصلے سپریم کورٹ سیٹیسفائیڈ نہیں کر سکتی. لہذا جو حقیقی جو ملک کی حقیقی سپریم کورٹ ہے وہ آئینی عدالت ہی ہے, وہ سپریم کورٹ نہیں رہی. یہ تو میں نے ایک کوشچن ریز کیا ہے کہ جو ایکچوئل میں سپریم کورٹ ہے, جن کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹائٹل دیا گیا ہے, ان کی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئینی عدالت پہ لاگو نہیں ہوگا, اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا یا اس کے کسی بھی بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور یہ بھی میں ایک چیز عرض کروں, یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے فائنل فیصلہ ہوتا تھا ریویو کے بعد. ابھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بھی آپ نے چیلنج کرنا تو آپ آئینی عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہم نے ایک اور سیڑھی آگے کھڑی کر دی لوگوں کو جسٹس ڈیلے کرنے کی. پہلے ہی ہماری سیڑھیوں میں دیکھیے نا, سول جج, سیشن جج, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, 4 سیڑھیوں میں 4 ڈیکیڈ لگ جاتے تھے. ابھی 5ویں بھی ہم نے کر دی کہ آپ آگے بھی جا سکتے ہیں. تو حقیقت میں اصل سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی آئینی عدالت فی الحال ہے. بے شک ٹائٹل چیف جسٹس کی سینیورٹی کی وجہ سے اس وقت ٹائٹل یا سب کے پاس ہوگا, مگر یہ اگلے ان کے بعد اگر دوسری طرف امین الدین سینئر موسٹ ہو جاتے ہیں یا کے بعد, تو جھنڈا تو ادھر چلے گا. اختیارات میں جسٹس امین الدین کے پاس ہی ہے یہ ٹائٹل, ویسے اوورال ٹائٹل کے نام پہ جسٹس افریدی کے پاس ہے, اختیارات تو جسٹس امین الدین کے زیادہ ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے کہ اختیارات آئینی عدالت کے زیادہ ہیں, آئینی عدالت کے زیادہ ہیں, چیف جسٹس کے زیادہ ہیں. ہاں جی, تو پھر یہ تو پھر ایک ٹائٹل کے نام حد تک رہ گیا نا. نہیں, نہ صرف یہ فائدہ, پھر یہ ٹائٹل گھومتا پھرتا رہے گا ہر گورنمنٹ کی اپنی مرضی پہ. بالکل کہ کن کو آپ کن کو پلیس کرتے ہیں, کن کو سپریم کورٹ لاتے ہیں, ان کی سینیورٹی کیا ہے, یہ ساری کیلکولیشن پہلے ہو جانی. تو اس میں بنائے گا کوئی, کھائے گا کوئی اور لٹائے گا کوئی. ججز کی عمر کے حساب سے بھی کی گئی ہے, 68 کر دی گئی آئینی بینچ کی, آئینی عدالت کی, اور 65. اگر آپ نے سپریم کورٹ بنانی تھی میاں صاحب, حکومت نے یہ کام کیا ہے, وہ انگریزی کا مجھے محاورہ یاد آ گیا, اس کے بعد میں اپنا پوائنٹ سامنے رکھتی ہوں. وی ول بیکاز وی کین. انہوں نے یہ نہیں دیکھا, پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے, ہاں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے کیونکہ ہمارا اختیار ہے. ہمیں جو ہے نا آئین کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہم نے لیجسلیشن کرنی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا 26ویں آئینی ترمیم پہ چلے کوئی 1-1.5 مہینہ ڈھکی چھپی یا اوپن ڈسکشن رہی تھی. 1 مہینہ تو خیر مولانا صاحب نے بھی لیا تھا, تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ آن پیج تھی, اور یہ بلاول صاحب کی ملاقاتیں بھی سب نے مولانا صاحب کے ادھر ڈیرے جمائے ہوئے تھے گھر پہ. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنی جلدی میں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کی غلطیاں ان کو سیدھی کرنے کے لیے دوسری آئینی ترمیم لانی پڑ رہی ہے. 26ویں کی دفعہ ہی رولا پڑ گیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, ہم نے بڑی ساری اس کی مسٹیکس ہائی لائٹ کی تھی.
اب 27ویں کی دفعہ پھر سے ایک ڈرافٹ پہ کام کیا جا رہا ہے, ابھی سے اناؤنسمنٹس ہو گئی ہیں. 28ویں آئینی ترمیم, بھائی ایک ہی آئینی ترمیم لے آئیں, سکون سے اس پہ کام کر لیں, لوگوں کو بحث کرنے دیں. 18ویں آئینی ترمیم کی دفعہ بھی تو کوئی 10 مہینے 9-10 مہینے ڈیبیٹ رہی تھی نا, تو ابھی بھی آپ لیں نا, ہر سرکل سے آپ لوگ مشورہ کریں, ہر سرکل سے سجیشن لیں, اس کے بعد لے کے آئیں. اقتصادی ترقیاتی پلان بن نہیں رہے 4 سالہ 5 سالہ, تو ترامیم بنے جا رہی ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں ہمیں کو ترامیم کو بھی صحیح کرنے کے لیے پھر اگلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو کوئی ایک آئینی میڈیا بھی بنا لینا چاہیے تاکہ ہم بھی تاحیات اس میں بیٹھے رہیں, ہم بھی کہیں ٹھیک ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ اینکرز آئینی میڈیا کے ہوں گے اور باقی ہم جیسے غیر آئینی مجھے اس کا سربراہ بنانے میں سب کو باقی غیر آئینی میڈیا کے ہوں گے, تاحیات بنا دوں گا. اچھا بات یہ ہے کہ تاحیات استثناء ہے, صدر صاحب کو ہے, آپ ایسے نہ کریں سر, وہ آئینی عدالت کو نہیں ہے. نہیں ڈیفینیٹ ہم ان کا تو تمسخر نہیں اڑا سکتے, ہم ڈسکس کریں گے اس پہ بھی کریں گے, کیونکہ شریعت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے. میں نے کچھ پارلیمنٹیرین سے بات کی تو وہ پھر نا ایک دم انتہاؤں میں چلے جاتے ہیں. وہ برطانیہ کی وہ ماضی کی پارلیمنٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی برطانیہ میں بلو آئیڈ اگر لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر, اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر دے کہ ہر بلو آئیڈ جو بچہ پیدا ہے اس کو مار دیا جائے تو اس کو مار دیا جائے گا, کسی جج کی ضرورت نہیں اس کو انکار کرے. اور میں کہا بھائی یہ زندگی میں یہ ڈکٹم, یہ انڈر لائن پرنسپلز, یہ پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب واقعی حالت جنگ میں ہو, قوموں کے اندر ایک لیجسلیشن اور طرح کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جا کے نارمل جب روٹین میں سارا نظام چل رہا ہو تو پھر لیجسلیشن ایک اور طرح کی ہوتی ہے. وہ بائی کنسنسس آج کل لیجسلیشن ہونی چاہیے, کہ بجائے کہ ہم صرف اسی بات میں تفاخر محسوس کریں, فخر محسوس کریں کہ میرے پاس اختیار ہے سو آئی ول, سو آئی کین سو آئی ول. تو یہ اپروچ نہیں صحیح. ویسے یہ اپروچ میرا خیال ہے ہمارے, میں دست بستہ معافی کے ساتھ کہتا ہوں, عدلیہ میں بھی موجود ہے. یہاں پہ بھی عوام کے مقابلے میں وہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. عوام کے مقابلے میں میں کہتا ہوں لوگ روتے میں نے دیکھے ہیں, لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, فیصلے نہیں ہوتے. اور جو غریب آدمی ہے اس کے فیصلے, بڑے سارے ایسے کیسز کے فیصلے میں نے خود اسٹڈی کیے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے مرنے کے کتنے سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ بے قصور, ایسے ہزاروں کیس 30-40 سال کیس چلتا رہتا ہے. ہم کبھی وزٹ پہ جاتے تھے نا جیل پہ, تو ایسے لوگ تھے جن کا اگر ٹرائل ہو کے سزا ہوتی تو 3 مہینے کی سزا ہوتی. ایک مائنر ویگابونڈ نہیں ہوتے جو سڑکوں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اینٹی ویگننسی ایکٹ, پہلے تو ایک کیس چل جائے, وہ 2 سال وہاں پڑے ہوتے تھے. درست. تو وہ جا کے بات تو یہ ہے کہ اس میں اگر عدلیہ کہے کہ ہمیں ابزالو کر دیا جائے یا بار اینڈ بینچ مل کے, تو وہاں کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں تگڑا ہوں, تو ماڑا ہے, میں بار کا صدر ہوں, تم جج ہو, تم آئینی ہو, تم غیر آئینی ہو. بات ہے کہ قوم کو کون ڈیلیور کر رہا ہے, کیا پارلیمنٹ کر رہی ہے, کیا عدلیہ کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی نا. لیٹ اس بی ویری ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. اس کے لیے کون سا ٹوٹکا استعمال کرنا ہے؟ ترامیم کا کرنا ہے ٹوٹکا, اخلاقیات کا کرنا ہے. سر ترامیم کا کر رہے ہیں, میرے خیال میں اخلاقیات کو بھی ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. چلیں اخلاقیات بھی دیکھ لیتے ہیں. اخلاقیات تو ویسے پاورفل لوگ نہیں مانتے, اخلاقیات سے وہ باخبر ہوتے ہیں, ظاہر ہے. وہ اخلاقیات کے کیوں پابند ہو؟ طالبان کسی اخلاقیات پابند ہے, ان کے بعد بندوق کی پاور ہے. میاں صاحب ایک کام اور میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب ہوا ہے, جو پریزیڈنٹ نے اپنے سابقہ کیسز کی جو کہ فی الحال پوسٹ پونڈ ہے ٹرائل ان کا, ان کو بھی معافی کے ضمن میں لے. یہ میں نے کل اس پہ, میرے ساتھ مولانا صاحب تھے, ان سے میں نے شریعت کے حساب سے پوچھا تھا کہ شریعت ہماری اس چیز کی اجازت دیتی ہے, اور ان کا کچھ ریفرنس میں نے اسلامک ریفرنس کرنا صاحب ان سے میں نے پوچھے تھے کہ کہیں کوئی گنجائش بنتی ہے ہمارے اسلام میں, کہیں کوئی صحابہ کرام کا کسی کو استثناء لائف ٹائم ملا ہو, اور انہوں نے کہا تھا یہ بالکل شریعت کے منافی ہے. آئین کے تو منافی ہے ہی ہے, ہمارا آئین تو ویسے ہماری شریعت ہمارے اسلام کے مطابق چلتا ہے, تو یہ پھر یہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کیسے دیے؟ صدر صاحب کو کیسے استثناء مل گیا لائف ٹائم کا؟ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب ہے, اور بلکہ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر نے اپنا نام استثناء سے نکالا ہے وہ بڑا کمینڈیبل سٹیپ ہے. سر اس کے ایک ریزن بھی ہے, اس کے ریزن میرے خیال میں ایک ریزن یہ ہے کہ آنے والے تمام پریزیڈنٹس یا لائف ٹائم استثناء ملا ہے, اور جو پیچھے ان سب کو یہ استثناء حاصل ہوگا. اس میں جو ایک اینگل کل ڈسکشن میں رہا, پروگرام میں نہیں آف کیمرا جو ڈسکشن میں رہا, اس میں یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو نکالنا پڑا اپنا نام. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس طرح سے تو خان صاحب کو بھی پھر استثناء مل جانا. خان صاحب ایک سیکنڈ, یہ آرگومنٹ
اتنی زور کی نہیں ہے. خان صاحب کو کون روکے گا کہ وہ صدر نہ بنے؟ یہ نہیں سوچا آپ باہر نکلے نہیں تو باہر نکلیں گے تو وزیر اعظم بنے گے. تو اگر وہ وزیر اعظم بننے کی بجائے صدر بن جائیں گے تو کیسز معاف ان کے. کدھر جاتے ہیں آپ نے کان ادھر سے چھوڑ دیا. آپ نے پوری ڈیپتھ ماپی نہیں ہے, پورا انالیسس کیا نہیں ہے, آپ نے ہر فیکٹر دیکھا نہیں ہے. زرداری صاحب نے مانگا, آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر شہباز صاحب اس لیے چھوڑ رہے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایز اے پرنسپل آئی نو ہم کہ وہ نہیں وہ ویسے بھی عادی ہو گئے اندر آنے باہر جانے کے, وہ کوئی ایسی بات. اور وہ بڑی احتیاط سے کام کر, مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی احتیاط کرتے ہیں. اگر یہ اخلاقیات کی بیس پہ تو اپریشیشن بنتی ہے. ان کی ویسے بھی ان کے بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ یہ چیز دیکھی گئی ہے. مگر بات یہ کہ اگر خان صاحب کا خوف ہے تو وہ خوف تو رہے گا, وہ تو قلعان کا ڈر ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ ذرا کلیئر کرتے ہیں. ابھی زرداری صاحب کی تو چلیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ایک ایج ہو گئی ہے ان کی, اور اب آنے والے پریزیڈنٹس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہیں, ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا. یہی سوال میاں صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی. اب زرداری صاحب کو تو چلے ان کے جو کیسز چل رہے ہیں وہ تو معاف ہو گئے, اب تو ہو ہی گئے. اب اس پہ تو ہم جتنا مرضی یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ ایک ان کے پریزیڈنشل سگنیچرز بھی اس پہ ہو گئے ہیں. یہ آئینی امینڈمنٹ ہو گئی ہے, بن گیا ان کا حصہ. چلے پچھلے کیسز تو معاف ہو گئے, زرداری صاحب کو مائنس کر دیتے ہیں ہم حصہ. آنے والے جو صدور ہیں اگر وہ خدا نہ خاصا کچھ ایسا ایکٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ پتا تو سب کو چل گیا کہ ہمیں تو لائف ٹائم استثنا. میں تو ابھی بتا دیا کہ آنے والا اگر وہ کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں, اللہ نہ کرے, اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں, خان نہیں ان کو ہر کوئی ان کے پاس ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ نہیں, کرمنل کا لفظ آ گیا آپ نے پڑھا, کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہوگی. پہلے نہیں ہوتا تھا یہ کرمنل پروسیڈنگ ہی نہیں ہوگی, پہلے صرف سول میٹر ہوتا تھا. دیکھیے کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہوگی. میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ غور کریں کہ خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بجائے صدر بن جائیں. اگر باہر نکلیں گے تو نکلیں گے تو سارا ہوگا نا. یہ کیوں نہیں سوچا کہ زرداری کے بعد اگر وہ ہو گئے تو وہ کون کون بھگتے گا پھر, اور کیسز کا کیا بنے گا. پوائنٹ ہے, میاں صاحب سے پوائنٹ لے لیتے ہیں. میاں صاحب اس پوائنٹ پہ بھی دے دیں, اور ساتھ جو آنے والے صدور کا کنڈکٹ ہوگا ان کو تو ابھی سے کسی نے وہ گرین فلیگ ہاتھ میں پکڑا دیا نا کہ بیٹا جو مرضی کرتے رہو, تمہیں کسی نے ہاتھ نہیں ڈالنا. اب وہ تو ریلیکس ہو کے پلے کریں گے. میں ویسے ایک چھوٹی سی بات تھوڑی سی ہٹ کے کرنے لگا ہوں. یہ استثناء کی بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن وہ واقعی لائف ٹائم نہیں تھا. سر وہ استثناء جو آپ کا ٹینیور ہے, سروس ٹینیور, ہاں مجھے بات مکمل کر لینے دینا. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے اس میں کرمنل کیس کا نہیں تھا, اور لائف ٹائم تو بالکل ہی نہیں تھا. اس میں سول میٹرز کا تھا, ڈیورنگ دی کرنسی آف دی انکمبنسی آف دی پریزیڈنٹشپ, یا جو بھی ان کے پاس عہدہ تھا. اچھا میں نے ان دنوں پھر ایک کالم باقاعدہ بہت بڑے اخبار میں باقاعدہ وہ چیز پبلش ہو چکی ہے. میں نے لکھا تھا کہ عملاً استثناء یہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو حاصل ہے, جس میں سب سے پہلے میں نے خود کو پیش کیا. میں کہا پاکستان کے صحافیوں کی بڑی تعداد استثناء حاصل ہے انہیں, کیونکہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا نارملی, بڑے سے بڑا میٹر سے گزر جاتے ہیں, کرمینلٹی سے بھی نکل جاتے ہیں. وکلا میں بھی ہماری ایک بڑی تعداد ہے. اس طرح جو باقی پاورفل حلقے ہیں ان کا بھی ہے. پھر جو آپ کے طالبان گن لے کے چل رہے ہیں, عملاً یہی ہے کہ دے آر کمیٹنگ کرائمز اوور کرائمز, دے آر کمیٹنگ کلنگز اوور کلنگز. بٹ استثناء عملاً استثناء میں عملاً کا لفظ کا ہے, کائنڈلی اس کو بات میں غور کریں. یعنی پریزیڈنشل استثناء نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل استثناء نہیں ہے. استثناء والے لوگ تو ہزاروں, میں 50,000 سے اوپر ہیں. یعنی کہ سسٹم کے اندر, ہاں جی میں سسٹم کے اندر ان اناؤنسڈ ہے. یہ سسٹم اتنا خطرناک ہے کہ یہ تو 2-3 بندے معصوم انورٹڈ کاماز بیٹھے ہیں استثناء لے کے. تو آپ کے تو یہ ہم نے یہاں پہ ایسے ہمارے عزیز ہیں میرے کئی وکلا ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے گھر میں ان اناؤنسڈ استثناء ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. کس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, کدھر جائیں گے. اناؤنسڈ جو استثناء ہو گیا ہے وہ شریعت کے اگینسٹ ہے. وہ پہلے بھی ان کو استثناء حاصل ہے. اس میں جو بندہ تھوڑا سا منظور نظر ہے تو اس کو استثناء ہے. اگین وہی ٹرم یوز کروں گی, وہ ان اناؤنسڈ تھا, اب اناؤنسڈ ہو گیا. ہاں اگر وہ بھٹو کی طرح راندہ درگاہ ہے تو وہ اناؤنسڈ بھی ہوگا تو ہو جائے گی صدا, اس میں کوئی فرق نہیں. ہمارے ہاں تو لا, ایک ہمارے بہت بڑے لائر ہے, میں نام ان سے کبھی اجازت لے لوں گا جی, آئندہ میں کہوں گا. انہوں نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارا عدالتی نظام ایک کماری دوشیزہ کی طرح. اب یہ انہوں نے برملا کہا ہوا ہے اوپن پبلکلی کہ جی اتنا مذاق ان سے, اتنا کھلواڑ ہو رہا ہے سسٹم کے ساتھ. یعنی کہ یہ باتیں ہیں ایسی کہ ہمارے اندر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کی طرف دیکھیں. پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں, وہ اپنا کھلواڑ کر رہی ہے. عدالتوں میں کوئی انصاف کا تصور ہی نہیں ہے بالکل.
اگر ایک ہی جج صاحب ایک ہی عدالت میں ایک ہی طرح کے پریمیسز کے ساتھ کیس لے جائیں تو ایک ہی وقت میں 1 سال کے اندر وہ 4 متضاد فیصلے کریں گے. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں اور لوگ پریشان ہیں ان چیزوں. ٹھیک ہے کرنا صاحب بہت شور تھا. NFC ریویو ہونا چاہیے, وفاق کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا. وفاق نے بڑی کھپ ڈالی ہوئی تھی اس پہ, ہم نے بھی ڈسکشنز کی تھی اپنے پروگرام میں, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا جی نہیں ہو سکتا, نہیں ہوا. وفاق جو ہے اسے پیچھے ہٹ گیا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. حکومت ہٹ گئی وہاں سے پیچھے, مقامی حکومتوں کے بل کی بات ہوئی. ایون مجھے یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بڑی زبردست بڑی کمال کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی اور میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا. آپ بھی میرے اس پروگرام میں تھے جب میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اس پر بھی بات نہیں بنی ہے, پیپلز پارٹی نے اس پر بھی پیچھے ہٹا دیا. اور یہ جو لائف ٹائم استثنا کی بات ہوئی ہے اور جب پرائم منسٹر صاحب کی ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب کا مجھے یاد ہے ایک ٹویٹ آیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ چیز وہ جو کیبنٹ میں گئی تھی ایجنڈا جو ڈرافٹ کیا تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی. تو یہ چیز کیا پھر اس کو سمپل ورڈز میں یا کلیئرلی اگر میں کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی کی بلیک میل تھی کہ اپنی چیزیں ہٹا دی, ووٹ تب دیں گے اگر یہ بیچ میں شامل کیا جائے, یا آپ کے خیال میں کچھ اور ہوا ہے, کیا ہوا ہے یہ؟ بالکل یہی ہوا ہے. بلیک میلنگ کہہ لیں, پریشر کہہ لیں, لاجک کے تو نہیں ہے اس میں, اور یا کولیشن کی وہ کمزوری کہ جس کی وجہ سے گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی دونوں دفن ہوتی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس دور میں جس میں فیلڈ مارشل اور شہباز صاحب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ہمیں توقع تھی کہ اس قسم کی چیز گرانٹ نہیں کی جائے گی. اور کسی بھی قیمت پہ NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم, میں پوری کہوں گا 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ لوکل باڈیز کی ریفارمیشن, یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. لہٰذا میں بالکل کلیئرلی یہ کہہ سکتا ہوں, کلیم کر سکتا ہوں کہ 28ویں ترمیم آوے. 28ویں تو آ رہی ہے نا, اناؤنس بھی کرتی گئی ہے. میری اطلاعات کے مطابق میں نے کل پرسوں خبر دی تھی, اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے, کچھ ہی دنوں میں آ جائے گی شاید. اس میں یہ تینوں چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور ایک میری ڈیمانڈ بھی ہے, مائن اینڈ منرل 73 کانسٹیٹیوشن میں جو صوبوں کو دیا ہوا ہے اور جو خوب لٹو پھٹو ہوگی اس میں, اس کو بھی امینڈ کر کے تو فیڈرل میں پوری ٹھیک ہو گیا جی. امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے جو کرنا صاحب نے سجیشنز دی ہیں, میاں صاحب نے سجیشنز دی ہیں, وہ ہماری حکومت تک پہنچ جائیں. ناظرین آج میں یہ دعا ضرور اینڈنگ پہ دیتی جاؤں گی, ہمیشہ دیتی ہوں, لیکن میرے خیال میں آج اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران دیں. اس سینس میں نہیں کہہ رہی کہ حکمران ہمارے برے ہیں, اس سینس میں کہ جو عوام کے لیے سوچے, جس کے لیے جو عوام ان کو ایوانوں میں بھیجتی ہے نا, ذرا ان کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیں. تھوڑا سا تو عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا تھا نا. یہ منجن بیچا جاتا ہے, یہ ہمیں بار بار لالی پاپ دیا جاتا ہے. جی 27ویں یعنی ترمیم عوام کے لیے بہتر ہے. عوام کی تو کوئی بہتری کی اس میں بات ہے نہیں, فی الحال نظر بھی نہیں آ رہا کہ عوام کی بہتری کیسے ہے. ان کی اپنی بہتری وہ ضرور نظر آ رہی ہے, بہتری کی نظر نہیں آ رہی. امید ہے 28ویں یعنی ترمیم جو آئے گی اس میں شاید عوام کے لیے کچھ ہو, یا شاید ہم چونکہ بہت آواز ریز کر رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ عوام کے لیے رکھا ہی جائے. بہرحال جی آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.